اچھا دعا خالی پیٹ ہو تو اور اچھا، اس لیے کہ خالی پیٹ دعا کی بڑی برکت ہے۔ پھر اس کے بعد دعا میں رٹے رٹائے الفاظ نہ ہو بلکہ بے ساختہ نکلے ہوئے جملے ہوں۔ کبھی کبھی تو کسی نے دعا میں ایسا بھی کہہ دیا کہ اللہ میں تیرا رب اور تو میرا بندہ، بخاری شریف کے الفاظ کسی نے عجلت میں کہہ دیا، لیکن قدرت اس پر بھی خوش ہوئی۔ قدرت کی طرف سے کوئی فتویٰ نہ آیا، اٹھا کر کے دیکھ، اس نے کہہ دیا، خوشی میں کہہ دیا، جذبات میں کہہ دیا، حالانکہ یہ کہہ نہیں سکتے مگر نکل گیا اس کی زبان سے، اس لیے کہ اس کے یہاں تو زبان کے الفاظ نہیں بلکہ دل کی نیتیں دیکھی جائیں۔ بخاری شریف کے الفاظ ہے، وہ جو بندہ جس کے اکاؤنٹ گم ہو جائے اور پھر تمثیل پیش کی گئی، وہ پوری تفصیل موجود ہے، اس کی طرف نہیں جاتا، تو بے ساختہ الفاظ نکلے، اللہ کی پہلے تعریف کرے، حمد کرے، حضور پہ درود پڑھے۔ امام المتکلمین مولانا نقی علی خان علیہ رحمہ احسن الوعاء میں لکھتے ہیں کہ دعا پرندہ ہے اور درود اس کے پر ہے، وہی پرندہ اڑتا ہے جس کے پر ہوتے ہیں، تو وہی دعا قبول ہوتی ہے جس کے آگے اور پیچھے درود پڑھا جاتا ہے۔ اس لیے درود سے شروع کرو، درود پہ ختم کرو، پھر اس کے بعد عاجزی کرو، گڑ گڑاؤ، اپنے آپ کو کائنات میں سب سے حقیر سمجھ کر پہلے اپنے گناہوں سے معافی طلب کرو، پھر اللہ سے جو مانگنا ہے مانگو۔ اور دعا میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ ضرور پڑھ لیا کرو، اس لیے کہ جو اس کو ایک بار پڑھ لے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اس آیت کریمہ کی بڑی برکت ہے، یہ جامع دعا بھی ہے اور یہ مغفرت کا نسخہ بھی ہے۔ رو دعا کے اندر اپنی مادری زبان میں دعا مانگو تاکہ ہم سمجھ سکیں کہہ کیا رہے ہیں۔ عربی میں یاد کر لی، بہت دعائیں یاد ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ مانگنا کیا چاہتا ہے، خود ہی کو پتہ نہیں کہ میں کہہ کیا رہا ہوں۔ یہ رٹی رٹائی دعاؤں کی اہمیت نہیں ہے، جب وہ آپ سمجھیں، ہم سمجھیں کہ ہم دعا کیا کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد ایک الفاظ کی بار بار تکرار کریں۔ کسی بزرگ نے کہا تھا کہ دعا مانگو تو بچوں کی طرح مانگو، دعا مانگو تو بچوں کی طرح مانگو، جیسے بچہ ماں سے مانگتا ہے تو پورے حق اور یقین سے مانگتا ہے، اس کو یقین ہوتا ہے کہ یہ دے گی، اسی لیے ضد بھی کرتا ہے۔ تو ہم اپنے اللہ سے نہ کریں تو کس سے کریں؟ اس کے یہاں نہ گڑ گیا ہے تو کس کیا گڑ گڑا ہے؟ اس کے یہاں نہ کہیں عرضیہ نہ دے تو کس کے یہاں دے؟ اور بڑی بات تو یہ ہے، اوروں کے پاس بار بار مانگو تو اس کو برا لگتا ہے، اور اللہ کہتا ہے جو مجھ سے مانگنا چھوڑ دے میں اس سے ناراض ہو جاتا ہوں۔ جب بندہ مجھ سے زیادہ مانگتا ہے تو میں اس سے خوش رہتا ہوں، اس لیے کہ اس کے یہاں عطا ہی کے لیے خزانے ہیں۔ اور پھر دعا میں وقت کا بھی لحاظ کرو۔ بعض اوقات ایسے، مومن کی تو ہر وقت دعا قبول ہے، لیکن بعض اوقات ایسے کہ دعا جلدی قبول ہوتی ہے، جیسے صبح صادق کے وقت، جب فجر کے وقت کا آغاز ہونے والا ہوتا ہے دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ رات کے آخری حصے میں جب عشاء کا وقت اینڈ ہوتا ہے اس وقت دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد فجر کی نماز کے بعد، ظہر کی نماز، پانچوں نمازوں کے بعد دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ اذان اور جماعت کے درمیان شیخ ابو طالب مکی نے لکھا کہ شب قدر میں دعا جتنی جلدی قبول ہوتی ہے وہی وقت اذان اور جماعت کے درمیان قبولیت کا ہوتا ہے، یعنی شب قدر کی جو اہمیت ہے وہی اہمیت اذان اور جماعت کے وقت دعا مانگنے کی ہے۔ پھر فرمایا جب خطیب منبر پر جائے جمعہ کے دن اس وقت کی دعا بھی جلدی قبول ہوتی ہے، دونوں خطبوں کے درمیان دعا جلدی قبول ہوتی ہے، افطار کے وقت دعا جلدی قبول ہوتی ہے، سحری کے وقت دعا جلدی قبول ہوتی ہے، جہاں مومنین کا مجمع عام ہو دعا جلدی قبول ہوتی ہے، جب قرآن مقدس ختم ہو دعا جلدی قبول ہوتی ہے، ختم قرآن کے وقت، بخاری شریف کا ختم ہو دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ ختم بخاری شریف کے وقت بھی دعا، مومن کی دعا ہر وقت قبول ہے، لیکن ختم قرآن کے وقت بھی، ختم بخاری کے وقت بھی۔